اپنے گھر لے جاتے ہیں تو وہاں ان کے کان میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ میرا اسٹیج میں بار بار نام لیجیے گا، میرا اسٹیج میں بار بار نام لے کر میری تشہیر کیجیے گا۔ اور چونکہ آج کل پیشاور خطیب اور نعت خواں کو بار بار آنا رہتا ہے، ان لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم مراکین نے کمیٹی کہا جلسے میں نام نہیں لیں گے تو شاید مجھ کو بلائے گا یا بھی نہیں بلائے گا۔ یہ بیچارے لوگ بھر بھر کر ان کے اندر ہزاروں کمیاں رہیں گے، مگر ان کمیوں کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی تعریف پر تعریف کی جائے گی۔ اے لوگوں، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گا، کیا جواب دیں گے آپ؟ میں تمام شعراء کو نہیں کہتا، میں تمام خطباء کو نہیں کہتا، میں ان شعراء اور خطباء کو ضرور کہوں گا جو ان کو اپنا پیشہ لیے ہیں اور گویا کے انداز میں نعت پڑھتے ہیں اور علماء کو بے حرمتی کرتے ہیں، علماء کو تذلیل کرتے ہیں، علماء کو ذلیل کرتے ہیں۔ اب بتائیے جلسے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ جلسے کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ جلسے کرانے والے کی نیت صاف نہیں ہوگی، جب تک کہ جلسے کرانے والے کے کام صحیح نہیں ہوں گے۔ جلسہ کرانے والوں کو چاہیے کہ لوگ آئیں دور دراز سے تو جلسے میں کچھ سیکھ کر جائیں۔ جب لوگ آئیں بے خوف ہو کر تو اللہ کا خوف لے کر جائیں۔ آج کیا بتائیں جلسے کا حال، دور دراز سے لوگ آتے ہیں کہ جلسے میں جائیں گے کچھ سیکھ کر آئیں گے، اور ہمارے بعض حضرات شعراء ایسے ہوتے ہیں کس کو جنت کی ٹکٹ چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھائے، جنت مل گئی۔ لگتا ہے جنت کسی کی جاگیر ہے اور جنت کی ٹکٹ دلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو اور جنتی بن جاؤ۔ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنتی لوگ ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کیوں روتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آیا ہے کہ جب آپ قرآن عظیم کی کوئی بھی آیت تلاوت کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر یہ فرماتے ہیں اے کاش کہ میں کوئی قابل ہے ذکر چیز ہی نہیں ہوتا، اے کاش کہ میری ماں نہ جانتی۔ بتائیے وہ صحابہ رسول جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما دے کہ جنتی ہے تو ان کے جنتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ حضرت عمر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میری ماں نہ جنتی۔ آج ہم ہیں، ہمارے پاس نماز نہیں ہے، ہمارے پاس روزے نہیں ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کی وسعت نہیں ہے، اگر ہے بھی تو دیتے نہیں ہیں۔ ہم دینی کام میں حصہ نہیں لیتے ہیں بلکہ لوگوں کی تذلیل کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی غیبت خوری کرنے میں رہتے ہیں، حرام خوری کرنے میں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بے باک ہو کر کہتے ہیں ہم تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا؟ اے لوگوں، ذرا بھی تو اللہ کا خوف پیدا کرو۔ بہرحال اتنی بات مجھے کہنی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب جلسہ کمیٹی کو چاہیے تو جب بھی جلسہ کرے تو نیت کو صاف رکھے کہ ہم جلسہ اس لیے کر رہے ہیں جس سے دین کا تبلیغ ہوگا، ہم جلسہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دینی تعلیم حاصل کریں گے، نماز پڑھنے کے طریقے سیکھیں گے، روزہ رکھنے کے طریقے سیکھیں گے، وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آ کر سیکھیں گے، غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ آ کے سیکھیں گے، باقی کیسے کی جاتی ہے وہ آ کر سیکھیں گے۔ لیکن سیکھیں گے کیا؟ جلسے میں جانے کے بعد اور بے خوف ہو جاتا ہے، نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، دینی کام میں حصہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جلسے میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہے میں تو جنتی ہو گیا، اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، روزے رکھنے کی کیا ضرورت؟ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اے لوگوں، میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سبحان اللہ صرف کہنے پر یا نعرہ لگانے پر لوگ جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کیوں روتے ہیں؟ حضرت عائشہ کیوں روتی ہیں؟ کیا رسول اللہ آپ اس گھڑی ہم سب کو یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ اے لوگوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، قسم خدا کی وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی بیٹے ماں کی کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، اور کام آنے والی چیز ہے تو آپ کا اعمال ہوگا۔ اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کی اصلاح ضرور کر لیں۔ باہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔
لباس، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی۔ کیا مطلب ہوا؟ رونق المجالس میں موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا بلبلا پانی سے ظاہر فرمایا اور اسے آبادی کے لیے بسایا اور سبز شاداب کیا تو اس وقت کوئی فتنہ اور فساد نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا تو اس کو اس کا تازہ پھل ملتا جس سے اپنے ذہن اور کام سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ سمندر کا پانی شیریں اور لذیذ تھا، کھارا پن اور کرواہٹ کا بالکل موجود تک نہیں تھا اس میں، اور کوئی شیر گائے پر حملہ نہیں کرتا تھا، اور نہ بھیڑیاں بکریاں اور بھیڑوں کا شکار کرتا تھا۔ لیکن یوں سمجھ جائیے آپ کہ ہر طرف امن و سکون کا ماحول تھا، اطمینان کا ماحول تھا۔ لیکن جب قابل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تو زمین غیر آباد ہو گئی، زمین ویران ہو گئی، درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے، زمین کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اور جلندی نامی ایک کافر بادشاہ تھا، ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ دریاؤں اور کشتیوں سے غریب ملہوں کی کشتیوں کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ محلاؤں محترم آواز کو بلند کریں، محبت کے ساتھ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا سردار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ مولانا عالم صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ابھی آپ بیداری کا ثبوت دیں، آپ کو بہت کچھ سماعت کرنی ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ لوگوں نے بارگاہ خداوندی میں جبین نیاز کو جھکانا ترک کر دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ فتنہ و فساد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، علماء کرام کثیر تعداد میں شرکت فرما ہے کہ اگر کسی محلہ میں ایک بے نمازی ہوں اور باقی تمام محلہ والے نماز پڑھتے ہوں لیکن اس کو نماز پڑھنے پر مجبور نہ کرتا ہوں تو اس محلے پر دن میں 70 بار لعنت برستی ہے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنا شدید اور گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی ایک کی وجہ سے پورے محلے والوں پر لعنت برستی ہے۔ تو آپ بتائیے، جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں، جس محلہ میں سب کے سب بے نمازی ہوں، جس گاؤں میں سب کے سب بے نمازی ہوں، تو اس گاؤں اور محلہ اور گھر کا کیا ہوگا؟ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق بات کو چھپائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے تو گونگا شیطان ہے۔ اس لیے میں بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سارے لوگ تو نہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر نماز پڑھے بھی آئے گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، حضرت علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی سرسبز شاداب بستی سے ہوا، اور بستی والوں نے آپ کی خوب تعظیم اور توقیر کی اور خاطر مدارت کی۔ پھر 3 سال کے بعد اسی بستی سے آپ کا گزر ہوا تو آپ یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ آبادی غیر آباد ہو چکے ہیں اور مکانات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں، نہریں خشک پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی جانب وہی آئی اور کہا، اے عیسیٰ، تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس محلہ سے، اس گاؤں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا اور اس نے اپنے چہرے کو ان چشموں کے پانی سے دھویا، جس کی نحاست سے سارے کے سارے مکانات کھنڈرات میں بدل گئے، نہریں خشک ہو گئے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا یہ دین کے ویرانی کا سبب ہے، ویسے ہی یہ دنیانی کے ویرانی کا بھی سبب ہے۔ اس لیے کو بتائیے کہ اگر کوئی بے نمازی کسی نہر کے پانی سے منہ کو دھو لے تو اس نہر کا پانی خشک ہو جائے،
اور کوئی اگر کسی گھر میں محلہ میں نماز نہیں پڑھتا ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ اگر کوئی شخص نماز میں سستی بھی کرتا ہے تو حضرت علامہ امام غزالی نے اپنی کتاب مقاصد القلوب میں لکھا ہے، حدیث پاک نقل کرتے ہوئے اب تحریر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ دنیا کے 15 مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ 5 مصیبتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں ان کو بھگتنا پڑے گا، اور 3 مصیبتیں مرتے وقت، 3 مصیبتیں قبر میں۔ جانتے ہیں کہ دنیاوی مصائب کیا کیا ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے ان کی عمر سے برکتیں چھین لی جاتی ہے، ان کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹا دی جاتی ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، اور اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ صالحین کے دعاؤں میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب بے نمازی مرتا ہے تو ذلیل ہو کر مرتا ہے، خار ہو کر مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے۔ علماء نے کہا ہے یہ ایسا پیاسا نہیں کہ ایک گلاس پانی پی لیے اور سیراب ہو گئے۔ علماء نے تحریر کیا ہے اگر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی سے پلا دیا جائے تب بھی سیراب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسا پیاسا مرے گا وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پھر آیا ہے کہ جب اس کو قبر میں لٹایا جائے گا تو قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائے گی، اور اس پر ایک شجاع عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گنجا اژدھا، اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس اژدھے کی آنکھیں آگ کی ہوگی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اس کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگا۔ یہ اژدھا اتنا زہریلا ہوگا کسی کو اگر ایک مرتبہ ڈس لے گا تو اس کی زہر سے وہ شخص 70 گز زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا، اور بستا پکار کر کہے گا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے، تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ظہر تک دستار ہوں گا، تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو عصر تک دستار ہوں گا، تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو مغرب تک دستار ہوں گا، تو نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے تو عشاء تک دستار ہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے قیامت تک کے لیے مجھے مسلط کر دیا ہے، میں تجھے دستگیر ہوں گا۔ اللہ اکبر، اے لوگوں ذرا اللہ کے عذاب کا خوف تو پیدا کرو، ذرا اللہ سے تو ڈرو۔ اللہ جس طرح آپ کو نعمتیں دینے پر قادر ہے، راحت پہنچانے پر قادر ہے، اسی طرح تبارک و تعالیٰ تم سے نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے۔ یہی تک بس نہیں بلکہ دوزخیوں کے متعلق رب جلیل نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمائے گا کہ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا اے دوزخیوں تم یہ بتاؤ وہ کون ایسی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لائی ہے؟ تو دوزخی عرض کریں گے پروردگار ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اعلان کر دیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز کی پابندی کی تو وہ نماز ان کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور دلیل بنیں گے، اور جنہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی تھی تو ان کے لیے نہ نور ہے، نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، بلکہ ان کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام شداد کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کا انجام فرعون کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اس نے ملک میں مسئولیت کی بنا پر نماز نہیں پڑھی ہے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور وہ فرعون کے ساتھ ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور اگر وزارت کے منصب پر فائز رہتے ہوئے اور مسئولیت رہنے کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اس نے کاروبار میں مصروفیت رہنے کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھا ہے تو وہ ابی بن خلف جو مکے کا سرا ہوا کافر تھا ان کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ تو کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام فرعون کے ساتھ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا انجام حامان کے ساتھ ہو، شداد کے ساتھ ہو، قارون کے ساتھ ہو؟ ایسا ہرگز
نہیں، کوئی مومن نہیں چاہے گا۔ اس لیے لوگوں آپ سب کو چاہیے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا یا اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اسی طرح کسی انسان پر ظلم کرنے والا بھی وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ حیات القلوب یہ معتبر کتاب ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، حیات القلوب میں یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہا کرو، اور کسی مومن پر کوئی مومن ظلم نہ کرے، کیونکہ کسی ایماندار پر ظلم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ جسے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام دقائق الاخبار ہے، الحمدللہ یہ بھی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ حدیث پاک نقل کیا گیا ہے۔ صاحب کتاب تحریر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم